چھوٹا کریے اس کو بھی لگانا ہے، اس کو بھی ہاں اس کو ادھر لے آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. محترم صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما موقر و باوقار علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی اہم موضوع ہے. میں آپ کے سامنے زبان کی آفتیں اس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. جب ہم زبان کی بات کریں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے زبان کی کیا اہمیت بیان کی ہے. زبان کتنی اہم چیز ہے انسان کی، یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے. اور یہ چیز جاننے کے لیے آپ کو قرآن مجید اٹھانا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کی زبان بنائی ہے. نعمت کے طور پہ اللہ رب العالمین نے اسے گنایا ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. اور کیا ہم نے انسان کی ایک زبان نہیں بنائی اور اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے ہیں؟ یہاں اللہ رب العالمین
ان تین چیزوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں۔ انسان اپنی آنکھوں کی بنا پر دنیا میں بہت سارے چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ راستہ چلتا ہے، بہت سارے چیزوں کی جان پہچان وہ کر لیتا ہے۔ ہم نے انسان کی زبان بنائی ہے، انسان اپنے زبان کے ذریعے باتیں کر لیتا ہے، انسان اپنے زبان کے ذریعے بہت سارے چیزوں کا ٹیسٹ لیتا ہے، ذائقہ محسوس کر لیتا ہے۔ زبان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ کھانے کو ہلانے کے لیے، اس کو مکس کرانے کے لیے دانت کے نزدیک اللہ رب العالمین نے دانت کے قریب اس کی زبان کو بنا دیا ہے۔ والشفتین، ہم نے انسان کے دو ہونٹ بھی بنائے ہیں جو انسان کی خوبصورتی میں چار چار لگا دیتا ہے۔ میں نے بہت زیادہ غور کیا، ہمارے ہونٹ کا کام کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس ہونٹ نہ ہو تو بہت سارے اس کے الفاظ اس کے ادا نہ ہو پائیں گے۔ اگر انسان کے پاس ہونٹ نہ ہو، ہونٹ کسی کے کاٹ دیے جائیں اور وہ انسان اگر کھانا کھانا شروع کر دے گا، اپنے منہ میں وہ لقمہ لے گا، زبان اس کو ہلانے لگے گی، دانت اس کو چبانے لگے گا، تو وہ کھانا جو اس نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے وہ منہ کے باہر گر سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین اسی بنا پہ انسان کی ایسی سیٹنگ بنا دی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَشَفَتَيْنِ، اے میرے بندے ہم نے تیرے دو ہونٹ بھی بنا ڈالے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زبان، ہمارے لیے ہونٹ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ بنائے ہیں۔ زبان کی اہمیت کیا ہے یہ جاننے کے لیے آئیے ترمذی کی ایک روایت لیتے ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کرتا ہے، جب انسان رات میں سونے کے بعد صبح کو اٹھ جایا کرتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، انسان کے جسم کے جتنے بھی پارٹ ہوا کرتے ہیں، جتنے بھی اس کے حصے جسم کے ہوا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے زبان سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں، اس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھنا، ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ مِنْكَ، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، ہم تیرے ساتھ معلق ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ تیرے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھا رہے گی، اگر تو درست رہے گی تو ہم سارے کے سارے جسم کے حصے بھی سیدھا رہیں گے۔ وَإِنِ وَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سبھی بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم سبھی بھی تیرے ساتھ ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ ہماری زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ جسم کے سارے اعضاء اس سے درخواست کرتے ہیں، اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے تو ہمارے معاملے میں اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کر لینا اور اپنا استعمال تو صحیح طریقے سے کرنا۔ لیکن ہاں بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد انسان بہت سارے گناہ بھی لے لیتا ہے اور بہت سارے گناہ کو اپنے سر پہ مول لے لیتا ہے۔ انہیں میں سے ایک چیز انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے جھوٹی باتیں بھی بولتے رہتا ہے۔ آئیے ذرا سچ اور جھوٹ کے بارے میں ایک حدیث اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سچ بولنے کی تلقین کیا ہے اور جھوٹ سے روکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے علیکم بالصدق، اے لوگو تم سچائی کو لازم پکڑے لینا، ہمیشہ تم سچ بولتے رہنا۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کیونکہ جب انسان سچ بولتا ہے تو سچائی اس کو نیکی کی جانب لے کر کے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الصِّدْقِ، انسان جب
سچ بولنے لگتا ہے تو انسان کا سچ بولنا اس کو نیکی کی جانب لے کر کے جاتی ہے۔ جب انسان سچ بولنے کا عادی ہو جایا کرتا ہے تو اس سچ بولنے کی وجہ سے جب نیک بن جایا کرتا ہے، وہ نیکی اس کو ہدایت کی جانب لے کر کے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، اور برابر آدمی اپنی زبان سے سچ بولتے رہتا ہے، اپنی زبان جب بھی کھولتا ہے اپنی زبان سے وہ صرف سچی باتیں کرتا ہے، حتیٰ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور وہ سچائی کی ٹوہ میں بھی لگا رہتا ہے، جہاں اس کو سچائی ملتی ہے اسی کے پاس جایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں، اس ایک سچ کا جب وہ اپنی زندگی میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، وہ اللہ رب العالمین کے پاس پھر سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس یہ فیصلہ ہو جایا کرتا ہے کہ یہ آدمی ہمیشہ اپنی زبان سے سچی باتیں کرتے رہتا ہے۔ اور حدیث کا دوسرا پہلو، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اے لوگو تم جھوٹ سے بچتے رہنا، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جب انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولا کرتا ہے تو یہ انسان کا جھوٹ اس آدمی کو گناہ کی جانب لگا دیا کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، انسان اپنی زبان سے ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتا ہے، وہ گناہ کی جانب چلا جاتا ہے، اور یہ گناہ اس آدمی کو دھیرے دھیرے جہنم کی جانب لگا دیتی ہے، اس آدمی کو اس کا جھوٹ پھر جہنم کی جانب لے کر کے چلا جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور برابر انسان اپنی زبان سے جھوٹی باتیں بولتے رہتا ہے، وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، اور وہ جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹ کی ٹوہ میں ہمیشہ وہ لگا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پھر جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جایا کرتا ہے کہ یہ آدمی اپنی زبان سے صرف جھوٹی باتیں بولتے رہتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے جھوٹ بولنے کا، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پاس اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جب بھی اپنی زبان کھولتا ہے تو یہ اپنی زبان سے صرف جھوٹی باتیں بولے کرتا ہے۔ لہٰذا جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، سچ اور جھوٹ کا نقصان اور اس کا فائدہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ایک اور حدیث اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان اگر مومن ہے تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا جاتا ہے اور موطا مالک کی وہ روایت ہے، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں لوگو مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، فقیل لہ ایکون المؤمن بخیلا، اے اللہ کے نبی کیا مومن کبھی بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم، اللہ کے نبی جواب دیتے، ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، وہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ، اللہ کے نبی سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے، ایکون المؤمن کذابا، اے اللہ کے نبی کیا مومن کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی اس چیز کے بارے میں سوال سنتے ہیں، کیا مومن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، قال لا، اے میرے پیارے ساتھیو، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگر کوئی سچا ایمان والا ہو اور وہ اپنی زبان سے جھوٹ بھی بولے۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ انکار کر دیا کہ اگر وہ مومن ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے،
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اس کو بیان کر دیا کرے، جو بات سننے کے بعد فوراً بیان کر دے، آپ سمجھ جانا کہ وہ آدمی جھوٹا ہی ہو سکتا ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی خبر کو یہاں سنا اور دوسری جگہ بیان کر دینا، یہ انسان کے جھوٹ بولنے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اچھا، زبان کی آفتوں میں سے ایک چیز آتی ہے غیبت۔ ہم اور آپ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو روزانہ نہ جانے کتنی غیبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، اے میرے پیارے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صحابہ سے یہ سوال کے جواب میں یہ جواب سنتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرو کہ اگر تمہارا وہ بھائی اس چیز کو سن لے، اس چیز کو اگر وہ جان لیتا ہے تو وہ آدمی پھر اس کو ناپسند کرے، اسے اس چیز سے تکلیف پہنچ جائے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اب صحابہ سوال کیا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی اگر ہمارے بھائی میں وہ برائی وہ عیب پایا جاتا ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی تو غیبت ہے، اس کے اندر کوئی عیب پایا جائے اس کو بیان کرو، اور اس کو اگر وہ بعد میں سن لے کہ تم نے اس کے بارے میں ایسا کہا ہے، یہی تو غیبت ہے۔ ورنہ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو، وہ چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہے اور آپ پھر بھی بیان کرتے ہیں، پھر یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے، یہ دوسرا گناہ ہو جائے گا۔ غیبت اسی کا نام ہے کہ اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اور آپ دوسروں سے وہ چیز جا کر کے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے نا کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی سے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ اے اللہ کے نبی وہ تو بڑی ناٹی ہے، وہ تو بڑی پستہ قد ہے، اس کی ہائٹ بڑی چھوٹی ہے، کیا آپ اس کا بار بار تذکرہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب حضرت عائشہ کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری پیاری بی بی تو نے اپنی زبان سے ایسا جملہ کہہ دیا ہے، لقد قلت کلمۃ، تو نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے، اگر اس کلمے کو اس الفاظ کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ سمندر کے اوپر بھی غالب آ جائے گا، سمندر کے پانی میں اگر تیرے یہ الفاظ ملا دیے جائیں، اس کو مکس کر دیے جائیں تو وہ تیرے الفاظ جو تو نے صفیہ کے بارے میں کہے وہ سارے کے سارے سمندر کے پانی کو بھی خراب کر سکتا، اس کو کڑوا کر سکتا ہے۔ ایک بار کسی کو اپنی زبان سے کہہ دینا اتنا خطرناک ہے کہ وہ پورے سمندر کے پانی کو خراب کر دے۔ ہم اپنی زبان سے کتنوں کو کیا کیا کہتے ہیں، پھر بھی ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ ایک حدیث بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ابو داؤد کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ اور غیبت کرنے والوں کے بارے میں کتنی سخت باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر صرف ایک حدیث کو ایک آدمی اگر غور سے سننے کے بعد اگر کوئی ایمان والا ہے اور نبی کی اس بات پہ اگر وہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنی زبان سے کبھی غیبت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، لما عرج بی، جب میں نے معراج کا سفر کر لیا تھا اور مجھے معراج کا سفر کرایا جا رہا تھا، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا تھا، میں ان کے پاس سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تانبے کے ناخن دے دیے ہیں۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، میں نے ان کو دیکھا اپنے وہ تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو وہ سارے لوگ نوچتے جا رہے تھے، اس کو کریچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی
جب اتنا خطرناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اتنی خطرناک سزا دے رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل جواب دیتے ہیں ہؤلاء الذین، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں یأکلون لحوم الناس، جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی بات کو ادھر سے ادھر کیا کرتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے وہ پڑے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں آج اللہ رب العالمین ان کو اتنی خطرناک سزا دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ ذرا تصور کرو، غیبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس قدر خطرناک عذاب ان کو دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہمیں بھی اپنے کردار کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایک اور حدیث جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں، اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، دو فرشتے مجھے لے کر کے گئے تھے، میں نے وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا تھا، جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس ایک مہمیز ہے، چیرنے کا آلہ اس آدمی کے پاس موجود تھا۔ وہ آدمی اس آدمی کے جبڑے کے اندر اس مہمیز کو لگا کر کے گدی تک اس کو چیرتے ہوئے لے کر کے جا رہا تھا، یہاں جبڑے میں پھنسایا اور گدی تک اس کو چیرتے ہوئے لے کر کے گیا، اور وہاں سے جب اس کو چیر کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ دوسرے جبڑے کو چیرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب تک پہلا جبڑا اپنی حالت میں واپس آ جاتا ہے، بار بار اس آدمی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا۔ میں نے یہ سوال کر لیا اے میرے ساتھیوں، اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح یہ کیا معاملہ ہے، اس آدمی کو اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم حج عمرہ کرنے کے بعد بھی آ جایا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر شاید یہ کمی موجود ہوتی ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی، جس آدمی کو آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، اے اللہ کے نبی یہ ایسا آدمی ہے جو دنیا میں اپنی زبان سے ایک جھوٹ بولا کرتا تھا اور لوگ اس جھوٹ کو دور دور تک پھیلا دیا کرتے تھے، اسی جھوٹ کی وجہ سے اس آدمی کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن تک اس آدمی کو یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے زبان کے بارے میں کچھ مختصر باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ خطبہ کی فہرست لمبی ہے، ابھی اس کے بعد بھی آپ کے سامنے 3 خطاب ہونا باقی ہے، امام الاسلام عصری صاحب، اس کے بعد پرویز عبد الکبیر صفاوی صاحب، اس کے بعد پھر ہمارے اور آپ کے سب کے چہیتے شیخ عبدالغفار سلفی صاحب، ان کا خطاب ہونا باقی ہے، لہٰذا میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار کہی گئی تمام باتوں کو ہم تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ واحسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے فضیلت الشیخ معراج احمد سلفی صاحب، جو ایک لمبی مسافت طے کر کے ہماری محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں، سدھارتھ نگر سے چل کر کے آئے